ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور سابزہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ سفر ٹھیک رہا ماشاءاللہ، اور مجھے پرسوں ہی پتہ چلا کہ آپ مدینہ پاک بھی ماشاءاللہ جا رہے ہیں، حاضری ہو رہی ہے، اس کی بہت بہت مبارکباد آپ۔ بہت ٹھیک ہے سب حضرت صاحب؟ ٹھیک ہے سب خیریت ہے؟ کلام شامل کریں پھر۔ کیا کہے گا جہاں یہ جہاں، ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں، آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے ہم یہ بے کساں، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں، گر آپ نہ سنو گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، گر آپ نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر آپ نہ کرو گے، گر آپ نہ کرو گے تو کرو کون کرے گا، کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں، آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں، او نگاہ کرم نہ چوکھٹ پہ ہم یا نبی، ہو نگاہ کرم نہ چوکھٹ پہ ہم، آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے، او نگاہ کرم میں کشو مدینہ پاک چلے، میں کشو مدینہ پاک چلے، آؤ میں کشو مدینہ پاک چلے، اور چشم ساقیے کوثر سے
چشم ساکیے کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر وہ نظر یاد رکھو اگر اٹھے گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے یاد رکھو اگر خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے سخت مشکل ہے آقا کدھر جائے خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے سخت مشکل ہے آقا کدھر جائے ہم آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سوے جائیں گے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ناظرین کرام، صاحبزادہ صاحب مدینہ پاک حاضری ہے اور اس حاضری کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور پھر رمضان کی حاضری، اور بہت مبارکباد ہم سب کی جانب سے اور ہماری بہت خاص دعوت پر اور اصرار پر آپ تشریف لائے. بہت سے لوگ جو انہیں بلانا چاہ رہے تھے ان کو منع کرنا پڑا، نہیں منع کیا، اور رات بہت لیٹ آورز کی فلائٹ سے رات ہی پہنچے ہیں کچھ دیر پہلے، اور صبح ارلی مارننگ فلائٹ سے واپس جائیں گے. تو میں اس تعلق سے بھی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری خواہش پر تشریف لائے ہیں. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں نایاب بات کر رہا ہوں پشاور سے. جی نایاب صاحب. تسلیم بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. تسلیم بھائی مفتی صاحب کو بھی اور شاہ صاحب کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی سوال میرا ابھی مفتی صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے حور و غلمان کے حوالے سے بات کی، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا پوچھنا تھا کہ یہ غلمان کیا ہے، اور اس حوالے سے تھوڑا سا میری ریکویسٹ ہے تسلیم بھائی کہ کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح سے بات اپنی طرف سے بھی بنا لیتے ہیں اور اس کو پھر آگے پھیلاتے ہیں کہ جی اس کو کہا جاتا ہے یا اس کو کہا جاتا ہے، اور پھر وہ اس بات میں صداقت بھی نہیں ہوتی. ایک تو میں نے کنفرم کرنا تھا، اور دوسرا یہ کہ اس ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس طرح سے دین کی تعلیم کو غلط طریقے سے پھیلاتے ہیں تو ان کے لیے کیا سزا، یا پھر ان کو کس طرح سے سمجھایا جائے کہ وہ بات بھی پھر نہیں مانتے. ٹھیک ہے. میں چاہوں گا اس حوالے سے مفتی صاحب بھی اور شاہ صاحب بھی اگر تھوڑا سا وضاحت کر دیں اور اس کو ذرا ڈیٹیل سے اگر سمجھا دیں. میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، آپ کو بتائیں گے. اور مجھے تو یہ بھی توقع ہے کہ آپ نے ایک علمی بات کی ہے، ایک علمی سوال کیا اور غلمان کے حوالے سے پوچھا ہے. مجھے تو یہ بھی توقع ہے کہ لوگ فون کر کے حوروں کے بارے میں پوچھیں گے کہ حوریں کون ہیں اور ایک ایک فرد کو کتنی کتنی ملیں گی. تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ آج ڈسکشن میں آئیں گی. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تسلیم بھائی میں لاہور سے کر رہا ہوں. جی جی ڈاکٹر صاحب کے قریب. ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب کو اور ساری ٹیم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب والے میرے دو سوال ہیں. جی جی. ایک سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی قسم کھائے اور کوئی کام کرنا نہ چھوڑے، بار بار قسم کھائے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اگر اس نے 3 بار قسم کھائی ہو، وہ کام نہ چھوڑا، بعد میں چھوڑ دیا ہو لیکن قسم کھا لی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ جو کلو میں گٹکے رکھتے ہیں، کیا اس کی تصویر پڑی جا سکتی ہے جو گٹکے دینے میں ضروری ہوتی ہے؟ سوری دوسرا سوال سمجھ میں نہیں آیا. دوسرا سوال یہ تھا کہ جب انسان کو تو زیادہ دوسری رکھتے ہیں کل، تو اس میں گٹکے رکھتے ہیں پڑھنے کے لیے درجوں پہ.
کل جو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی ہاں جی، تو اس میں اگر وہ گٹکے نہیں رکھتے، ہاتھ میں تصویر دی جائے یا قرآن پاک دی جائے، وہ کرنی ہے یا گٹکے رکھنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ. شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ایک تو یہ غلمان کے بارے میں کوشچن کیا. غلمان اصل میں جنتی لڑکوں کا نام ہے، انہیں لڑکوں کو غلام جیسے ہم کہتے ہیں، تو غلمان جنت کے لڑکے ہوں گے جن کی بھی مسیں بھی نہیں بھیگی ہوں گی. اچھا، مسیں نہ بھیگنے کا مطلب یہ کہ ہلکا کا روح جیسے آتا ہے نا شروع میں ہلکی ہلکی مونچھیں، اس طرح کے 9 عمر لڑکے ہوں گے جو خدمت گزار ہوں گے، ٹھیک ہے، خدمت کریں گے، جنتیوں کو غلمان کہتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کی تعلیم اگر وہ غلط طریقے سے عام کر رہا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذشان ہے کہ جو بغیر علم کے فتویٰ جاری کرے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں. اللہ. اور فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حکم خدا بندی یا حکم رسول کا بیان ہے، تو جنت پہ کمنٹس دے دینا، اپنے پاس سے کسی چیز کی غلط تشریح کر دینا، یہ سب اس میں داخل ہے. اس پہ زمین و آسمان کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے قسم کھائی اور اس کے بعد تسلسل سے قسم بھی کھا رہا ہے اور پھر وہ کام نہیں چھوڑ رہا ہے، تو جتنی دفعہ وہ قسم کھانے کے بعد اس کام کو جس کو ترک کرنے کا ارادہ کیا تھا یا اس کے اوپر قسم کھائی تھی پھر کرے گا، اتنے کفارے اس پہ لازم ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور وہ گناہگار بھی ہوگا، شدید گناہگار ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے محترم نام کا ذکر کرنے کے باوجود پھر وہ خطا سے باز نہیں آ رہا ہے یا اس کام کو نہیں چھوڑ رہا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے اور کفارہ ادا کرے. ٹھیک ہے. اور یہ جو میت کے قل وغیرہ ہوتا ہے، یہ چنوں وغیرہ یا جو چیے کہلاتے ہیں یا کھجور کی گٹھلیاں، انہیں پہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. انگلی بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیحات پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی اس سے نکل سکتا ہے؟ جس طرح ہم نے یہ تو سنا ہے کہ کوئی دوزخ میں گیا، کچھ سزا کاٹی، پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہوا، ایسا بھی ممکن ہے کیا؟ یا جنت میں داخل ہوا اس کے بعد باہر چل جائے دوزخ میں؟ دیکھیے یہ تو نہیں ہے. اچھا، جنت سے نہیں نکل سکتا. جنت میں جب داخل ہوا تو یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے اور اس کی تمام تر اطاعت اور اتباع کا یہ ثمر حاصل ہے، اور اس سے بڑا انعام جو ہے کہ اس کے لیے کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. آخری ٹھکانہ ہوگا. آخری ٹھکانہ جو ہے وہ اہل جنت کا ہے اور مومنین کا جو اہل جنت ہے. ٹھیک. ہاں، میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اختیاریہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ انا اول من یحرک حلق الجنہ، سب سے پہلے جنت کی کنڈی کو میں کھولوں گا. اللہ اکبر. تو یہ علماء نے اس کے 2 معنی لکھے ہیں شیخ العلماء میں بھی، کہ ایک تو حضور خود تشریف لے جائیں گے، اول معنی حقیقی ایک یہ. دوسرا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو بھیج کر پھر فرمایا کہ صحابہ نے پوچھا حضور پھر آپ کے ساتھ کون جائے گا؟ فرمایا فقراء المسلمین، جو غریب اور نادار رہ جائیں گے ان کو میں اپنے دامن میں لے جاؤں گا. کیا بات. تو یہاں پر بھی یہ معنی بھی اس اعتبار سے صادق آتا ہے کہ حضور ہی اول ہیں، کیونکہ سرکار جس کو پرچی دیں گے وہی جنت میں جائے گا نا. کیا بات. یوم یرغب الی الخلق حتی ابراہیم، اے ابی قیامت کا دن ہوگا، ساری خدائی جنت میں جانے کے لیے میرے قدموں میں آئے گی، اور تو اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی میرے قدموں پر آئیں گے. کیا بات. ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ، لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے.